میں کم ان؟ میں نے جبران کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت مانگی۔ مجھے دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کم ان زویا، آؤ نا، تمہیں کب سے اجازت لینے کی ضرورت پڑ گئی؟ پلیز کم ان، جبران نے خوش دلی سے کہا۔ میں اندر آ گئی، سامنے سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا چائے، کافی، ٹھنڈا کیا لوگی؟ میں نے کہا کچھ نہیں، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ کیا کام تھا؟ میری بات پہ اس نے گہری سانس لی۔ سلمان کیس کا کیس تم نے لیا ہے؟ جبران نے تعجب سے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ بڑی سنجیدگی سے اس نے پوچھا۔ میں کیوں نہیں لے سکتی؟ میں نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ زویا، میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دو، سوال مت کرو۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی ہی بات کو مقدم رکھنے والا، دھونس جمانے والا، اور مجھے اس کی یہ عادت زہر لگتی تھی۔ میں نے ضبط سے جواب دیا کہ اس لیے کہ کوئی بھی اس کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا اور اس کی والدہ بہت پریشان تھی۔ میرے جواب پہ وہ کہنے لگا آر یو فولش زویا؟ کم از کم میں تم سے اس حماقت کی امید تو نہیں کر سکتا تھا۔ مطلب اگر ایک خطرناک مجرم کا کیس کوئی بھی وکیل لینے کو تیار نہیں تھا تو تم بنا مجھ سے پوچھے، مجھے بتائے، مجھ سے مشورہ لیے کیس لے لوگی؟ کیوں؟ بہرحال اس کی والدہ کو منع کر دو، یہ کیس تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہی حکمیہ انداز، جیسے وکالت بس اسی نے اپنے بل بوتے پہ پاس کی ہو۔ میں نے تو رشوت میں یا چنے بیچ کے وکالت کی ڈگری حاصل کی ہو، اس لیے مجھے تو عقل ہی نہیں ہے۔ جب تک میں اس لارڈ گورنر سے نہیں پوچھ لوں گی میں اپنا کوئی فیصلہ لے ہی نہیں سکتی۔ سمجھتا کیا تھا یہ اپنے آپ کو؟ میں نے کہا جبران مجھے نہیں لگتا کہ اس نے قتل کیا ہے۔ میری بات کو اس نے ہوا میں اڑایا، بڑے مدافعانہ انداز سے کہنے لگا میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں زویا، یہ کیس بہت زیادہ خطرناک نوعیت کا ہے، تم یہ کیس نہیں لوگی اور یہ فائنل ہے۔ چلو شاباش، اٹھو اور جاؤ۔ 2 کیس کی فائلز میں نے تمہارے روم میں بھجوا دی ہیں، دونوں طلاق کے کیس ہیں، تم انہیں پڑھ لو۔ کوشش کرنا صلح ہو جائے، اگر کچھ مشکل پیش آئے تو مجھ سے گھر پہ ڈسکس کر لینا، میں بتا دوں گا کیا کرنا ہے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ خود کو پتہ نہیں کہاں کا 30 مار خان سمجھتا تھا۔ میں کیوں اس کی بات مانوں؟ میں اپنے بلبوتے پہ اگر کچھ کرنا چاہتی ہوں تو اسے کیا تکلیف ہے؟ یہ کیوں میرا باپ بننے کی کوشش کرتا ہے؟ میں تایا جان سے بات کروں گی، بہت ہو گئی اس کی دادا گیری۔ میں غصے سے اٹھی اور اس کے کمرے سے باہر نکل کے جانے لگی۔ زویا دروازہ بند کر کے جاؤ، اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ میں نے پلٹ کے تیکھی نظر سے اسے دیکھا۔ خود کر لو، یہ کہہ کے میں جا چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کے میں اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ گئی۔ میری ٹیبل پہ 2 فائلز موجود تھیں جو جبران نے بھجوائی تھیں۔ سمجھتا تھا کہ میں ایک عورت ہوں، ایک لڑکی ہوں، تو مجھے بس خلا اور طلاق کے کیسز ہی لینے چاہیے۔ میں کوئی کرمنل کیس حل کر ہی نہیں سکتی، یا مجھے کوئی بڑا کیس لینا ہی نہیں چاہیے۔ بس جو کیس کسی ڈگڈگی کی طرح مجھے جبران دے دے گا میں اسی کو بجاتی رہوں گی۔ شاید اسے اپنے آپ پہ کچھ زیادہ ہی زوم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ۔ کمینہ، شاید ابھی تک کوئی کیس جو نہیں ہارا، اسی لیے اپنے آپ کو ترم خان سمجھتا ہے۔ میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں اسے شکست دوں، اسے بتاؤں کہ زویا بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور پہلی بار مجھے ایسا موقع مل رہا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ میں کہیں اس سے نمبر نہ لے جاؤں، اس لیے روب جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جبران شاہ، میں بھی زویا شاہ ہوں، میں یہ کیس ضرور لڑوں گی۔ میں مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ واپسی پہ میں جبران کے کورٹ سے باہر نکلنے سے پہلے باہر نکل گئی۔ میں باہر رکشہ ٹیکسی ہی ڈھونڈ رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہی تھا، مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ مجبوراً مجھے بیٹھنا پڑا۔ میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہنے لگا 10 منٹ کا ویٹ نہیں کر سکتی تھیں؟ روز میرے ساتھ ہی جاتی ہو نا، آج کس چیز کی جلدی تھی؟ میں نے بھی گھر ہی جانا تھا۔ رکشہ ٹیکسی کو فضول میں پیسے دینے کا زیادہ شوق ہے تمہیں؟ ڈرائیو کرتا ہوا وہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ اسے وکیل نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے کسی کالج کا ٹیچر ہونا چاہیے تھا، وہ بھی گورنمنٹ کالج کا ٹیچر، تاکہ بچوں پہ اپنا غصہ نکال سکتا۔
ہر وقت استاد بنا رہتا تھا اور اسے میں ہی ملی تھی اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب میرے دادا نے مرنے سے پہلے مجھے اس کے پلے باندھ دیا تھا۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، یہ موصوف جن کا نام جبران تھا یہ میرا منکوہا تھا، اور اگر دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو تایازاد بھی تھا۔ مجھ سے 7 سال بڑا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا جیسے یہ مجھ سے 70 سال بڑا ہو۔ دادا ابا قسم کا مزاج رکھتا تھا کہ بس سب اس کی مانیں اور اس کی سنیں۔ گاڑی ہمارے پرانی خاندانی بنگلے کے سامنے رک کر ہارن دینے لگی۔ وہی 40 سال پرانا چوکیدار جس نے گیٹ کھولا، میرے دادا کے زمانے کا، پہلے کھانستا تھا پھر گیٹ کھولتا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو شاید کچھ عجیب و غریب قسم کا فوبیا تھا۔ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ گھر میں جدید چیزیں لاتے ہیں، گھر کو نئے انداز سے سیٹ کرتے ہیں، لیکن نہیں بھائی، ہمارے گھر پہ پرکھوں کے زمانے کا فرنیچر کسی زندہ لاش کی طرح آج بھی ہمارے کمروں کی زینت بنا ہوا تھا۔ وہی جہازی سائز پلنگ، بڑا سا سنگار میز، جہازی سائز صوفے جنہیں ہر سال پالش کروایا جاتا تھا۔ پتہ نہیں میں اس خاندان میں کیوں پیدا ہو گئی تھی۔ گاڑی اندر داخل ہوئی، یاد آیا یہ گاڑی بھی 1975 کا ماڈل تھی، اور وہ بھی فوکسی۔ عام فہم زبان میں اسے ڈڈو کار بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ آج کے دور میں اسے چلانا باعث شرمندگی سمجھتے ہیں، لیکن یہ لارڈ گورنر بڑے فخر سے یہ گاڑی چلاتا تھا، جو دادا کی آخری نشانیوں میں سے ایک تھی۔ میں گاڑی سے نیچے اتر کے گھر کے اندر داخل ہو کے سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ فائلیں ایک طرف بڑی بیزاری سے پھینکی۔ میری والدہ میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی کھانا کھاؤ گی؟ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ کہنے لگی اب تمہیں کیا ہو گیا، منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ میں نے کہا اماں میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، آپ مجھے پریشان نہ کریں۔ میری ماں کہنے لگی ایسا بھی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ جو جبران نامی مصیبت آپ نے میرے سر پہ سوار کی ہے نا، یا تو یہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا یا میں اس کے ہاتھوں، کسی ایک کا ضائع ہونا تو لازم سی بات ہے۔ میری والدہ نے جب میری گل فشانیاں سنی تو کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی زبان دیکھی ہے تم نے اپنی، جو منہ میں آتا ہے بک دیتی ہو۔ کسی نے تمہاری زبان کی یہ تیزی دیکھی نا تو باتیں تو مجھے سننی پڑیں گی کہ میں نے کیا تربیت کی ہے بیٹی کی۔ میں نے کہا تو اس سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ وہ کیوں میرے سر پہ سوار رہتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے میرے فیصلے کرنے والا؟ میری والدہ کہنے لگی تمہارا شوہر۔ میں نے کہا جی ہاں، جسے آپ نے زبردستی میرے سر پہ مسلط کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ دادا 2 دن پہلے نہیں مر سکتے تھے؟ میرا نکاح اس خبیث سڑو سے کروانے کے بعد ہی انہوں نے دنیا سے جانا تھا۔ میری ماں کہنے لگی بہت ہو گیا زویا، اپنی زبان پہ لگام دو اور کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ نے کیا بنایا ہوگا، وہی بھنڈی کی سبزی یا توری کی سبزی یا ٹینڈے کی سبزی یا بینگن کی سبزی۔ میری والدہ کہنے لگی جی نہیں، آج لوکی کی سبزی بنائی ہے۔ میں نے کہا اماں مجھے نہیں کھانی۔ میری والدہ کہنے لگی بری بات ہے، چلو کھانا کھاؤ جا کے۔ ابھی میری والدہ بات کر ہی رہی تھیں جب باہر سے اسی لارڈ گورنر کی آواز آئی، زویا باہر آ کے کھانا کھاؤ، مجھے تم سے کچھ بات بھی کرنی ہے۔ میرا جی چاہا یا تو اپنا سر دیوار پہ دے ماروں یا باہر بیٹھے جبران کا۔ میں نے بڑے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگی چلو جلدی کرو، تمہیں پتہ ہے نا سب لوگ دوپہر کو ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور رات کو بھی۔ میں نے کہا دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، چاند تک پہنچ گئی ہے، لیکن ہمارے گھر کے فرسودہ رولز ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ آج کل ہر بندہ اپنی پرائیویسی کو اہمیت دیتا ہے، بچے اپنے اپنے کمروں میں کھاتے ہیں، ماں باپ اپنے اپنے، لیکن نہیں، ہمارے گھر میں سب نے ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھانا ہے ورنہ کھانا نہیں ملے گا۔ میری ماں کہنے لگی آج تم کس کی شکل دیکھ کے آئی ہو، کیوں مرچیں چبا رہی ہو؟ میں نے کہا اسی منحوس کی جو باہر سے مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ یہ کہہ کے میں واش روم چلی گئی، ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا، اپنے چہرے کے تاثرات درست کیے، کیونکہ سب کو وہ یوں دیکھتا تھا جیسے مجرم کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی نظر میں ہر بندہ کمرہ عدالت میں بنے کٹہرے میں کھڑا مجرم ہوتا تھا، یوں دیکھتا تھا، پھر کہتا تھا کیا بات ہے
شکل کے زاویے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ ہر وقت تفتیشی دماغ چلتا تھا اس بندے کا۔ میں باہر آئی، کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ سامنے لوکی کی سبزی تھی جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں جم گئی تھیں۔ عجیب انسان تھا، پتہ نہیں سبزیاں اتنے شوق سے کیسے کھا لیتا تھا۔ سبزیاں کھا کھا کے ہم لوگ سڑ چکے تھے۔ دوپہر کو ہمیشہ سبزی پکتی تھی، اچھا کھانا صرف رات کو پکتا تھا، اور سبزی دیکھ کے صرف میرا منہ نہیں بنتا تھا، اس کے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی بن جاتا تھا۔ شاید اس لیے کہ ہم تینوں کے دکھ سانجھے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران جب اس نے دیکھا کہ میں نے اپنی پلیٹ میں بس ذرا سی سبزی ڈالی ہے اور اس کی بہن رومی کی پلیٹ میں بھی بس 1 چمچ لوکی کا سالن ہے، ساتھ میں یونیورسٹی سے آئے ہوئے فرحاد نے بھی بس پلیٹ میں سبزی کا نام ہی لیا تھا اور تینوں روٹی پلیٹ کے ساتھ لگا لگا کے کھا رہے تھے، لوکی کو چھوا تک نہیں تھا، تو کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تم لوگ روکھی روٹی پلیٹ کے ساتھ لگا کے کیوں کھا رہے ہو؟ اس نے ڈونگا پکڑا، چمچ بھر بھر کے ہماری پلیٹ میں سالن ڈال دیا۔ کہنے لگا تینوں کی پلیٹ صاف ہونی چاہیے۔ ہم تینوں نے ہی اسے خون خوار نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر اس نے جب ہماری طرف اپنی نظریں گاڑی تو ہم تینوں ہی نظریں جھکا گئے، بڑی بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بہرحال بڑی مشکل سے کھانا ختم کیا۔ کہنے لگا 1 کپ چائے بنا کے لا دو میرے کمرے میں، اور زویا تم نے دونوں کیس پڑھ لیے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ میرا لہجہ خود بخود تلخ ہوا تھا۔ کہنے لگا کیوں نہیں پڑھے؟ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ میں پہلے تمہارے ساتھ ڈسکس کروں پھر اپنے کیس کی طرف دھیان دوں۔ میں نے دل میں سوچا تو کس نے کہا ہے کہ میری ماں بنے؟ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتا؟ پتہ نہیں یہ باتیں میں اس کے سامنے کیوں نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے کہا بس ٹائم نہیں ملا۔ کہنے لگا پورے 2 گھنٹے تھے تمہارے پاس، سست لڑکی ہو تم۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ وکالت تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مت کرو، لیکن تمہیں یہ بہت آسان لگ رہا تھا۔ صرف 1 گھنٹہ دیتا ہوں، دونوں کیس پڑھو اور میرے پاس آؤ۔ رات کو میں نے ابا سے بات کی کہ میں کھل کے کام کرنا چاہتی ہوں، میں کسی کے بھی انڈر میں کام نہیں کرنا چاہتی۔ پچھلے 6 مہینے سے میں بس وہی کام کر رہی تھی جو جبران مجھ سے کہتا تھا۔ اب میں کیس لینا چاہتی ہوں۔ آپ جبران کو سمجھائیں نا، میں اپنے بل بوتے پہ آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر اس نے منع کیا ہے بیٹا تو اس میں کوئی نہ کوئی تمہاری ہی بھلائی ہوگی۔ ایک تو تم نے کافی خطرناک لائن جوائن کی ہے، تم پیچیدگیوں سے واقف نہیں ہو۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بھی تو 6 مہینے سے دیکھ رہی ہوں کتنی خواتین ہیں جو کرمنل کیسز لیتی ہیں اور جیتتی بھی ہیں۔ جبران کو کیوں نہیں لگتا کہ میں خود کچھ کر سکتی ہوں؟ میں اس کے بغیر چل نہیں سکتی کیا؟ طیبہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، ایک بار مجھے میری مرضی کرنے دیں پلیز۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگے اچھا رکو میں جبران کو بلاتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا چلو جی اب وہ آ کے اپنا لیکچر جھاڑے گا۔ طیبہ نے اسے فون کر کے بلا لیا۔ وہ کمرے میں آیا، کہنے لگا جی ابا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ کہنے لگے بیٹھو۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا پھر سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں تایا ابا کے ساتھ بیڈ پہ ہی بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگے کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ اگر وہ کوئی کیس لڑنا چاہتی ہے تو اسے ایک بار قسمت آزما لینے دو۔ یہ سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا ابا آپ کو نہیں پتہ، یہ موت کے کنویں میں کودنا چاہتی ہے اور کسی اناڑی بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں جس لڑکے کا کیس کوئی وکیل نہیں لے رہا، اس کو اس لڑکے سے ایسی کیا ہمدردی ہے؟ یہ کیوں لے رہی ہے اس کا کیس؟ اگر کوئی وکیل نہیں لے رہا تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی نا۔ یہ کوئی لوڈو یا کیرم کا گیم نہیں ہے کہ میں اسے کھیلنے دوں۔ ایک نامور سیاست دان کی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا ہے اس نے، اور یہ اس کی ماں کے 4 آنسو دیکھ کے پگھل گئی۔ نہ اسے کیس کا پتہ ہے، نہ اسے اس کی نوعیت کا پتہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں اس لڑکی کا کیس لڑ رہا ہوں۔ وہ لڑکا مجرم ثابت ہو چکا ہے، صرف 2 پیشیوں کی بات ہے۔ اسے سزا دلوانا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے،
یہ میرا مقابلہ کر سکتی ہے تو شوق سے کھڑی ہو جائے، اسے ہارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مرضی ہے اس کی۔ شروع میں یہ اپنا امیج خراب کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کر لے۔ بڑا اعتماد تھا اسے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا تھا۔ تایا ابا مجھے دیکھ کے کہنے لگے، بیٹے میرے خیال سے جبران کی بات اتنی بھی غلط نہیں ہے۔ میں نے کہا میں پھر بھی یہ کیس لڑنا چاہتی ہوں، میں بے شک ہار جاؤں۔ جبران کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ بات تم مجھ سے ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتی تھیں، ابا کی سفارش کی ضرورت نہیں تھی تمہیں۔ بڑے غصے سے بول رہا تھا۔ میں نے کہا میں ہر بات تایا ابا سے کرتی ہوں۔ تایا ابا کہنے لگے جبران تم ہم باپ بیٹی کے معاملے میں نہیں آؤ گے۔ وہ کندھے اچکا کے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اصل میں ہمارے والد ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لی تھی اور تایا ابا نے میرے والد کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میری والدہ کو اور مجھے وہی سنبھالتے تھے، ہمارے اخراجات بھی وہی پورے کرتے تھے۔ میرے والد کی شادی میری والدہ سے خاندانی زور زبردستی کا نتیجہ تھی۔ میری والدہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ میرے والد ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ شاید دادا کی زبردستی نے میری ماں کی زندگی کو ایک عجیب سے دوراہے میں لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ میرے والد نے جبراً فیصلہ قبول کر لیا، لیکن یہی ضد تھی کہ وہ اپنی پسند سے بھی شادی ضرور کریں گے۔ دادا کو لگا کہ وقتی جذبات ہیں، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، خود بخود محبت کا بھوت بھی سر سے ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اماں سے شادی ہو گئی۔ ابا کا رویہ اماں سے ایک دن بھی ٹھیک نہیں رہا، لیکن اگر شادی ہو جائے تو میاں بیوی میں اتفاق محبت نہ بھی ہو، بچے تو تب بھی ہو جاتے ہیں۔ میں بھی شاید اسی بات کا نتیجہ تھی۔ میری پیدائش پہ میرے والد نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ کبھی مجھ سے پیار کیا، بس لڑ جھگڑ کے دوسری شادی کر کے اس عورت کو بھی گھر لے آئے۔ تب میرے تایا ابا نے اور دادا نے میرے باپ کے ساتھ ساتھ اس دوسری بیوی کو بھی قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔ میرے والد دوبارہ نہ اس گھر میں آئے، نہ کبھی ہم سے رابطہ کیا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ وہ اب لاہور میں رہتے ہیں، ان کے 2 بچے بھی ہیں، لیکن ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تایا ابا نے ہمیشہ میری ماں کو چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اسی لیے شروع سے مجھے تایا ابا سے بات کرنے کی عادت تھی۔ میں نے باپ کی محبت اپنے تایا سے پائی تھی، اور یہ بات سچ بھی ہے کہ اپنے 3 بچوں سے زیادہ وہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میں کوئی بات کہہ دیتی ٹالتے نہیں تھے۔ میں 10ویں جماعت میں تھی جب دادا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ میرا نکاح جبران سے کریں گے۔ اس وقت وہ LLB کر چکا تھا۔ پہلے تو اس نے بہت اعتراض کیا کہ میں زویا سے شادی نہیں کروں گا، اور اندر ہی اندر میں نے بھی شکر کیا کہ چلو بھائی جبران خود ہی انکار کر رہا ہے، لیکن دادا ابا نے اس کی ایک نہیں سنی۔ لیکن وہ بھی ضد پہ اڑ چکا تھا، کہنے لگا وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے، آپ لوگ کس قسم کا احمقانہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تایا ابا کہنے لگے کہ تمہارے دادا بیمار ہیں اور یہ ان کی خواہش ہے، بس میں انکار نہیں سنوں گا۔ جبران کہنے لگا ابا آپ اچھا نہیں کر رہے، میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، آپ مجھے کس مصیبت میں ڈال رہے ہیں، میں نے ابھی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، اور جس طرح سے میری نظر میں رومی ہے ویسے ہی زویا بھی ہے۔ دیکھو جو کچھ جہانگیر نے کیا ہے وہ اس خاندان کا کوئی دوسرا لڑکا نہیں کرے گا۔ تمہارا نکاح زویا سے کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، تاکہ کل کو تم جہانگیر کی طرح اپنی منمانیاں نہ کرتے پھرو۔ اس بات پہ وہ چپ ہو گیا، کچھ نہیں بولا، اور اس کی چپ میری جان لے رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگا ٹھیک ہے کر دیں، لیکن زویا سے بھی پوچھ لیجئے گا۔ میں، رومی اور فرحاد دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑے تھے، اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں میری قسمت کا فیصلہ کیا ہونے والا تھا۔ دادا کہنے لگے وہ ہماری بچی ہے، میں اس کا ولی ہوں،
اس لیے زویا کا مسئلہ نہیں ہے۔ میری چچی کہنے لگی میری بیٹی کچھ نہیں کہے گی، کوئی اعتراض نہیں کرے گی، ابا جی جو چاہتے ہیں اس کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فرحات کہنے لگا لو جی گئی بھینس پانی میں۔ اس کا لہجہ تھوڑا سا بلند تھا۔ جب ہی رومی نے اس کی کمر پہ رکھ کے چماٹ مارا، وہ کہنے لگی چپ ہو کے سنو۔ میری تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ دونوں بہن بھائی آپس میں بہت لڑنے لگے تھے۔ رومی کے تھپڑ نے فرحات کی کمر کو لال کیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، رومی کے بال پکڑ لیے۔ دروازے کے پاس کھڑے دونوں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ میں نے دونوں کو دھکا دیا تاکہ چپ ہو جائیں، لیکن فرحات کا ہاتھ کمرے کے دروازے کی نوب پہ تھا۔ کھینچا تانی میں دروازہ کھل گیا اور ہم تینوں کے تینوں اندر ایک دوسرے پہ گرے۔ کمرے میں دادا موجود تھے، ساتھ میں میرے تایا، تائی، میری والدہ اور جبران بھی۔ سب کے سب ہم تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے نیچے فرحات گرا تھا، اس کے اوپر رومی اور ان دونوں کے اوپر میں تھی۔ وہ کہنے لگا ہٹ موٹی، میرا قیمہ نکل جائے گا۔ میں اٹھی، پھر رومی اٹھی جو صحت کی کافی اچھی تھی، پھر فرحات نے لمبا گہرا سانس لیا، لیکن ہم تینوں ہی سب کی نظروں میں آ چکے تھے۔ ایک دھاڑ دار آواز دادا نے لگائی، دفع ہو جاؤ تینوں، کان لگا کے سن رہے تھے، ایک ایک تھپڑ لگاؤں گا تینوں کو، یاد رکھو گے۔ ہم تینوں وہاں سے بھاگم بھاگ باہر نکلے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، رومی اور فرحات بھی میرے ہی کمرے میں آ گئے۔ کہنے لگے آج تو خیر نہیں ہے۔ فرحات کہنے لگا لارڈ گورنر ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ میں نے کہا تم لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یا میری زندگی برباد ہونے والی ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں کرنی شادی جبران بھائی سے۔ وہ 7 سال بڑا تھا، اس لیے میں اسے بھائی ہی کہتی تھی۔ فرحات کہنے لگا دیکھو فیصلہ تو ہو چکا، اگر جبران بھائی منع کر دیتے تو پھر تو تم بچ جاتی۔ مجھے حیرت یہ ہے چچی اتنا دب کے کیوں رہتی ہیں، ان کو چاہیے تھا تم سے پوچھ لیتی، لیکن میری ماں شاید ان کے احسانوں تلے خود کو دبا ہوا محسوس کرتی تھی۔ جو کچھ میرے باپ نے کیا تھا، شاید کسی بھی عورت کا شوہر ایسے کرے تو وہ دب ہی جاتی ہے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میری قسمت کا فیصلہ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ بہرحال مجھے اماں سے بہت ڈانٹ پڑی۔ میرا رونا دھونا کسی کام نہیں آیا۔ ہم دونوں کا جب نکاح ہوا تب تو جبران کی شکل پہ بھی 12 بجے ہوئے تھے۔ اس نے کبھی بھی اس نکاح کے حوالے سے بات نہیں کی تھی، کبھی ذکر تک نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی اس کے کسی انداز سے ایسے لگا۔ وہ ویسے کا ویسے ہی کھڑوس اور سڑا ہوا انسان تھا۔ وکالت اس کا جنون تھا اور وہ اسی پہ فوکس کرتا تھا۔ اپنے ایک ایک کیس پہ بہت محنت کی تھی اس نے، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا رہے۔ بہرحال اب نہ رخصتی کی بات چھیڑی گئی اور نہ مزید اس معاملے میں کسی نے کسی سے کچھ کہا، لیکن آہستہ آہستہ جبران کے سارے کام میرے ذمہ آنے لگے تھے۔ اس کے کپڑے پریس کرنا، اس کے کمرے کی صفائی کا خیال رکھنا، اس کی فائلز وغیرہ ایک طرف رکھنا۔ وہ فائلز اکثر مجھی سے منگواتا تھا، کپڑے بھی مجھے بڑے دھڑلے سے دے دیتا تھا کہ جاؤ یہ پریس کر کے لے کے آؤ۔ بہرحال وقت گزرنے لگا۔ رات کو میرا موڈ کافی اچھا تھا، اس لیے میں نے فرحاد اور رومی سے کہا کہ آج پیزا میری طرف سے۔ یہ سن کے دونوں ہی اچھل پڑے، کہنے لگے سچی؟ میں نے کہا ہاں چلو آرڈر کرتے ہیں۔ میری بات سن کے فرحاد کہنے لگا اس وقت تک تو وہ لارڈ گورنر سو چکا ہوگا۔ رومی کہنے لگی جی نہیں، اپنا کیس پڑھ رہے ہیں، ابھی چائے دے کے آئی ہوں میں، جاگ رہے ہیں، کمرے کی لائٹ بھی جل رہی ہے۔ میں نے کہا لو جی، ایک تو یہ پتہ نہیں پتھر کا انسان ہے، اسے نیند کیوں نہیں آتی؟ فرحاد کہنے لگا دیکھو پیزا تو ضرور آئے گا، کیونکہ تم کبھی کبھی ہی اپنی جیب ہلکی کرتی ہو، اور ویسے بھی آج دوپہر کو لوکی کی سبزی کھا کے یقین مانو منہ کا ذائقہ ہی خراب ہو گیا۔ ایک تو لوکی کی سبزی، اوپر سے اس میں مسالے بھی کم تھے، یہ میں ہی جانتا ہوں میں نے حلق سے کیسے اتاری ہے۔ بہرحال ہم نے 2 لارج پیزا آرڈر کیے جس کے ساتھ کولڈ ڈرنک فری تھی۔ آدھے گھنٹے تک میسج بھی آ گیا کہ باہر فوڈ پانڈا والا کھڑا ہے۔ فرحاد کہنے لگا خبردار بیل مت بجانا، ہم لوگ خود باہر آ کے لیں گے۔ وہ کہنے لگا اچھا جلدی آئیے، میں آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں۔ پھر میرے کندھے پہ تھپکی لگا کے کہنے لگا جاؤ پیزا لے کے آؤ۔
میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، میں کیوں جاؤں پیزا لینے؟ دیکھو ہم تینوں میں اس وقت مرد تم ہو، تم جا کے پیزا لے کے آؤ، ہم اچھی لگیں گی منہ اٹھا کے باہر جاتے ہوئے، غیر مرد کے سامنے جا کے پیزا لاتے ہوئے۔ اصل میں ڈر ہمیں جبران کا تھا اور تھوڑا تھوڑا تایا ابا کا بھی، کیونکہ وہ باہر سے آرڈر پہ چیزیں منگوا کے کھانے پہ بہت اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے یہ بیماریوں کا گھر ہے، فاسٹ فوڈ نہیں کھانا چاہیے، گھر کا سادہ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا اچھا اتنی با پردہ ہو تم، کچہری جاتے ہوئے تو کوئی پردہ نہیں کرتی۔ رومی کہنے لگی تم لوگوں کی بحث کی وجہ سے نا وہ فوڈ پانڈا والا واپس چلا جائے گا، اور ہم پیسے بھی آن لائن پے کر چکے ہیں۔ جاؤ فرحاد، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا تم مر جاؤ نا، تم چلی جاؤ، میں نہیں جا رہا، تم لوگوں کو تو صرف ڈانٹ پڑے گی، میرے منہ پہ سیدھا تھپڑ پڑ جائے گا، اور میں بچہ نہیں ہوں، میں جوان جہان ہو گیا ہوں، تھپڑ نہیں کھاؤں گا میں۔ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں نے کہا مرو تم لوگ، میں جاتی ہوں، میں تم لوگوں کی طرح ڈرپوک نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ دیکھو بہادر وومن ان دا ورلڈ، جاؤ زویا، میرا آشیرواد تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے کہا زیادہ ڈرامے مت کرو میرے ساتھ، میں جاؤں گی تو پیزا کے زیادہ سلائس میں کھاؤں گی۔ یہ کہہ کے میں اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ دبے پاؤں میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، تیزی سے مین گیٹ تک پہنچی۔ مین گیٹ کے برابر میں چھوٹا دروازہ کھلا تھا۔ پیزے والے سے آرڈر کا شاپر لیا، دروازہ بڑی آرام سے بند کیا، لیکن جیسے ہی پیچھے پلٹی جبران ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے تو جیسے میری جان نکل گئی۔ میں نے شاپر اپنے پیچھے چھپایا، آنکھیں بند کر لی اور بند آنکھوں سے آگے بڑھنے لگی، لیکن اس نے زور سے پکارا، کہنے لگا زویا۔ میں بری طرح سے چونکی۔ شاپر والا ہاتھ ابھی بھی میرے پیچھے تھا۔ میں نے آنکھیں کھولیں، ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے کہا میں کہاں ہوں؟ میری بات سن کے وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جہنم میں۔ ابھی بھی ہاتھ باندھے وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا وہ مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، شاید اس لیے میں نے بہانہ بنایا۔ کہنے لگا تمہاری نیند میں اڑاتا ہوں، ہاتھ پیچھے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیا ہے ہاتھ میں؟ اور کون آیا تھا باہر؟ میں ویسے ہی پکڑی جا چکی تھی۔ میں نے پیزا کا شاپر آگے کر دیا۔ کہنے لگا لوکی تم لوگوں کے حلق سے نہیں اترتی، اور پیزا باہر سے منگوایا جا رہا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے شاپر پکڑ لیا، کہنے لگا جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں نے کہا جبران پلیز پیزے کا شاپر واپس کر دیں، میں نے منت کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے شاپر میرے ہاتھ میں دے دیا، کہنے لگا ایک پلیٹ میں ڈال کے میرے کمرے میں لے کے آؤ۔ میں نے کہا چلو جی، پہلے ہم 3 کیا کم تھے، اب اسے بھی حصہ دینا پڑے گا۔ میں اپنے کمرے میں گئی۔ فرحاد اور رومی پیزے پہ ایسے ٹوٹے جیسے کبھی زندگی میں دیکھا نہ ہو۔ میں نے کہا دیکھو اس میں تمہارے لارڈ گورنر کا بھی حصہ ہے۔ یہ سن کے فرحاد کہنے لگا نہیں کر یار، کیا دیکھ چکا وہ؟ میں نے کہا اور کیا، پتہ نہیں 6 آنکھیں ہیں اس کی، ہر طرف اس کی نظر رہتی ہے۔ بڑی مشکل سے شاپر لے کے آئی ہوں اس سے، کہہ رہا ہے جاؤ پلیٹ میں ڈال کے میرے لیے لے کے آؤ۔ میرے کہنے پہ رومی پلیٹ لے کے آئی۔ میں نے 2 سلائس پیزے کے پلیٹ میں ڈالے۔ میں نے کہا جاؤ جا کے اپنے بھائی کو دے کے آؤ۔ وہ کہنے لگی جی نہیں، میں نہیں جا رہی، تم جاؤ اور جا کے اپنے سرکار کو دے کے آؤ۔ اگر جبران بھائی کو یہ پتہ چلا نا کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ شامل تھی تو میری اچھی خاصی کلاس ہو جائے گی، میں نہیں جا رہی۔ ویسے بھی جبران بھائی نے تمہیں دیکھا ہے تو تم ہی جاؤ۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، جب تک میں واپس نہیں آ جاتی خبردار جو تم لوگوں نے پیزا ختم کیا تو میں تم لوگوں کا گلا دبا دوں گی۔ میں انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، اوپر کا زینہ چڑھی، جبران کے کمرے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہلکی سی دستک دی، کہنے لگا آ جاؤ اندر۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر آئی تو سامنے صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی فائل اور لیپ ٹاپ اس نے ایک طرف رکھی، میں نے پلیٹ صوفے کے سامنے رکھے چھوٹے سے ٹیبل پہ رکھ دی۔ واپس آنے لگی تو کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ یہ سن کے مجھے کچھ حیرت ہوئی، بڑے آرام سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ کہنے لگا زویا ادھر آؤ اور میرے پاس بیٹھو۔ وہی دھونس جمانے والا انداز۔
میں صوفے کے کنارے پہ بیٹھ گئی. اس نے پلیٹ میں سے پیزا کا ایک سلائس اٹھایا اور کھانے لگا. کہنے لگا وکالت کا شوق کب تک پورا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس کا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا میں سمجھی نہیں آپ کا مطلب. کہنے لگا سیدھا سا مطلب ہے، میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی. 6 مہینے گزر چکے ہیں، مزید اور کتنا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا آپ پچھلے کئی سالوں سے اپنا یہ شوق پورا کر رہے ہیں. میری بات پہ وہ ذرا سا مسکرایا. کہنے لگا یہ میرا پیشن بھی ہے، میرا روزگار بھی ہے، لیکن شادی کے بعد تم یہ سب کنٹینیو نہیں رکھو گی. اس کے منہ سے شادی کا نام سن کے میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ انوکھی بات تو نہیں کی میں نے. ہمارا نکاح ہوا ہے اور کافی سال ہو گئے ہیں. شادی تو کروں گا نا تم سے. 2 مہینے 3 مہینے کتنے مہینے میں شوق پورا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس کے کمرے کے دروازے کے پاس چلی گئی. دروازہ کھول کے باہر نکلنے لگی تو کہنے لگا بس 2 مہینے ہیں زویا، تمہارے پاس بس 2 مہینے ہیں. میں ابا سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ چچی سے بات کر لیں گے. کبھی بھی اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا تھا. ہمیشہ اپنا حکم مجھ پہ لاگو کیا تھا. میں نے کہا میں نے ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا. میں ابھی 2-3 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی. میں نے جواب دیا اور باہر جانے لگی تو کہنے لگا 1 منٹ یہی رکو. میں 2 سال کا انتظار نہیں کر سکتا، بلکہ 1 سال کا بھی انتظار نہیں کر سکتا. میری عمر کے میرے تمام کولیگز کی شادی ہو چکی ہے، بلکہ کسی کا 1 بچہ ہے، کسی کے 2. ایک تو دادا نے اپنی منمانی کر کے اتنی چھوٹی لڑکی سے میرا نکاح کر دیا. پہلے تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کیا، پھر تمہاری تعلیم ختم ہونے کا انتظار، اور اب تمہارا شوق ختم ہونے کا انتظار. اب اتنا انتظار مجھ سے نہیں ہوتا. بڑے مزے سے پیزا کھاتے ہوئے وہ میری جان نکال رہا تھا. اور انتظار نہیں ہوتا زویا، اور میں مزید انتظار کروں گا بھی نہیں. میں دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر آئی تھی. اور السلام علیکم ریڈرز، کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آج کی ایپیسوڈ کچھ ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی ہے، لیکن کہانی آگے جا کے ایک بہت خطرناک موڑ لینے والی ہے. تیار رہیے گا.